باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آج کی نماز تراویح میں 11واں پارہ مکمل تلاوت کی گئی ہے، جس میں سورہ توبہ اور سورہ توبہ کی آخری چند آیتیں، پھر سورہ یونس مکمل اور اس کے بعد سورہ ہود کی ابتدائی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ سورہ توبہ سے متعلق گزشتہ درس میں آپ نے کچھ باتیں سماعت فرمائی تھیں، آج بھی مزید چند باتیں ہماری نصیحت کی ہے، ان باتوں کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 میں ارشاد فرمایا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ پہلے سبقت کرنے والے مہاجر اور انصار، اور جو ان کے نقش قدم پر اخلاص کے ساتھ پیروی کرنے والے ہیں، اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہوں گے۔ یہ عظیم کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی قسم ہے مہاجرین، دوسری قسم ہے انصار، اور تیسری قسم کے لوگ ہیں ان دونوں کے پیروی کرنے والے۔ تو مہاجر تو آپ جانتے ہیں کہ مہاجر کس کو کہا جاتا ہے؟ جنہوں نے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے وطن کو اللہ کی رضا کے لیے ترک کر دیا اور دوسری جگہ پر اپنا مسکن اور ٹھکانہ بنایا، اسے مہاجر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ 2 مرتبہ صحابہ اکرام ملک شام گئے تھے، حبشہ گئے تھے، اور پھر تیسری مرتبہ جو ہجرت کر کے گئے وہ مدینہ گئے، جو مدینہ مشہور ہے۔ تو ہجرت کرنے والے کو مہاجر کہا جاتا ہے، اور ہجرت کرنے کی بڑی فضیلت حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ انصار کا معنی ہے مدد کرنے والے۔ اب جو لوگ مکہ سے اپنے گھر و بار، سامان، تجارت، کھیتی باڑی، باغات سب چھوڑ کر چلے گئے، اب وہاں پر جانے کے بعد کوئی ان کا آسرا اور ٹھکانہ نہیں تھا، کھانے کے لیے غذا نہیں تھی، رہنے کا گھر نہیں تھا، کاروبار نہیں تھا، تجارت نہیں تھی، وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ملک کو چھوڑ کر آئے تھے۔ تو جنہوں نے اپنا گھر و بار دیا، جنہوں نے اپنے کاروبار میں شریک کیا، جنہوں نے اسے آسرا دیا، سہارا دیا، ایسے خوش نصیب انسان کو انصار کہا جاتا ہے۔ ایسے خوش نصیب انسان کو انصار کہا جاتا ہے، اور ان کی بھی بڑی فضیلت قرآن کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی بتلائی گئی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ان جو پہلے جنہوں نے ہجرت کی اور جو لوگ انصار ہوئے، اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد کہا کہ اس کے بعد جو ان کے نقش قدم پر چلے، انصار اور مہاجر کے نقش قدم پر چلے، اس کے بارے میں مفسرین اکرام بتلاتے ہیں کہ ان کے بعد کے لوگ کون ہیں جن پر اللہ بھی راضی ہو گیا اور یہ لوگ بھی اللہ پر راضی ہو گئے، جن کے لیے جنتیں ہیں، جن کے لیے یہ عظیم کامیابی ہے۔ تو سیدھی سی بات، میں زیادہ اس کی تشریح اور وضاحت نہیں کرنا چاہتا ہوں، سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو بھی انسان ان مہاجرین اور انصار کی پیروی کریں گے، قیامت تک آنے والا ہر شخص
اللہ رب العالمین نے کہا والذین اتبعوہم بإحسان، ان میں شمار ہوں گے ان کے نقش قدم پر چلنے والے، چاہے بعد کے صحابہ ہوں یا صحابہ کے بعد تابعی ہوں، تابعی کے بعد تبع تابعی ہوں، یا اس کے بعد ہم اور آپ اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان انصار اور مہاجرین کے نقش قدم پر چلے، اللہ رب العالمین سب سے کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 113 میں ارشاد فرمایا ہے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کسی نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرک کے حق میں استغفار کریں، اگرچہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہو، اس بات کو واضح ہونے کے بعد کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب بیمار میں تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ابو طالب وہ شخص ہے جنہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سپر بن کر کھڑے ہو گئے، ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ شیب ابی طالب میں تقریباً 3 سال جو تکلیفوں کو سامنا کیا مسلمانوں میں، ان میں ابو طالب بھی تھا، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو جب وہ مرض الموت میں مبتلا تھا تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، اور پہلے ہی سے ابو جہل اور اسی طریقے سے عبداللہ بن امیہ، یہ جو مشرکین کے بڑے بڑے سردار تھے، یہ لوگ بھی وہاں پر موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ اے چچا جان، ایک مرتبہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ دیجیے، اس کو میں حجت بناؤں گا اللہ کے نزدیک، ممکن ہے کہ یہی کلمہ آپ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ کتنے دل سوز آواز تھی، ہم اور آپ احساس نہیں کر سکتے ہیں۔ جس نے اسلام کی خاطر سارے مشرکین سے، سارے مکے والوں سے انہوں نے دشمنی پال لی، اس کے باوجود انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے چچا جان، آپ ایک مرتبہ اس کلمہ کو پڑھ لیں، اس کو دلیل بناؤں گا، حجت بناؤں گا، آپ کو جنت میں داخل کروں گا۔ لیکن وہاں پر ابو جہل اللہ کا دشمن اور عبداللہ بن ابی امیہ، یہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا کہ ابو طالب، اپنی پوری زندگی تم نے اپنے باپ دادا عبد المطلب کے دین پر گزار دیا، ابھی چند لمحات تمہاری زندگی کے بچے ہوئے ہیں، کیا تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے اور محمد کی نئی شریعت کو تم قبول کر لو گے؟ ابو طالب نے کہا کہ بھتیجا، میں اپنے باپ دادا کے دین ہی پر قائم ہوں، اور اس یہ کہتے ہوئے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ رب العالمین کوئی حکم نازل نہیں کرے گا، میں اپنے چچا ابو طالب کے حق میں استغفار کروں گا۔ تب اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 ہے کہ کسی نبی کے لیے یا کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرک کے حق میں استغفار کرے، اگرچہ وہ مشرک اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ وہ جہنمی ہے۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 118 اور 119 میں اللہ رب العالمین نے، چونکہ اس سورہ کا نام سورۃ التوبہ ہے، تو توبہ کا نام کیوں توبہ پڑا اس کا ذکر یہاں پر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کا ذکر کیا ہے قرآن کے اندر، اور صحیح بخاری کے اندر 3 لوگوں کا نام بھی آیا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ایک لڑائی ہوئی جس لڑائی کا نام تھا غزوہ تبوک، جو رجب کے مہینے میں یہ لڑائی ہوئی تھی 9 ہجری میں، اور اس لڑائی میں یہ بہت دور کی لڑائی تھی، رومیوں کے ساتھ لڑائی لڑنا تھا۔ تقریباً اس زمانے کے حساب سے، اس زمانے کے سواری کے حساب سے جانے کا راستہ صرف 15 دن کا تھا،
اور واپسی کا راستہ 15 دن، یعنی 1 مہینہ جانے آنے کا سفر تھا، بڑا لمبا سفر تھا، اور سخت گرمیوں کا دن تھا، اور پھل بھی پک چکے تھے، پھل اتارنے کا دن تھا، اور لوگوں کو سایہ دار جگہ بڑے ہی خوشگوار لگ رہے تھے۔ ایسے وقت میں یہ لڑائی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ لڑائی کی تیاری کرو۔ آپ جو سنتے ہیں بار بار کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال لا کر پیش کیا تھا، یہ وہی لڑائی تھی۔ آپ سنتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا آدھا سامان گھر کا لا کر پیش کیا تھا، یہ وہی لڑائی تھی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 10,000 دینار سونے کے دینار لا کر پیش کیا تھا، یہ وہی لڑائی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 اونٹ اور 50 گھوڑوں کو پوری تیاری کے ساتھ انہوں نے پیش کیا تھا، یہ وہی لڑائی ہے جس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آج کے بعد اگر عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے پھر بھی یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لڑائی ہے جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ جس نے 13,500 کلو کھجور لا کر پیش کیا تھا، 13,500 کلو کھجور لا کر پیش کیا تھا۔ اس میں کچھ غریب مسلمان بھی تھے جنہوں نے 1 مد 2 مد لا کر پیش کیا۔ یہاں تک کہ ہماری ماں اور بہنیں بھی سن لیں کہ جو اس دور کے خواتین اسلام تھیں، جو صحابیات تھیں، انہوں نے اپنے اپنے زیورات کو کھول کر لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ یہ وہی لڑائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے جب اس طریقے سے قربانیاں پیش کرنے شروع کر دی تو جو منافقین لوگ تھے، جو بڑی بڑی قربانیاں پیش کر رہے تھے صحابہ اکرام، وہ کہتے تھے کہ دیکھو ریاکاری کر رہے ہیں، اور جو غریب طبقہ کے مسلمان تھے انہوں نے چھوٹی چھوٹی قربانی پیش کر رہے تھے، تو منافقوں نے مذاق اڑانا شروع کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقوں کو پکڑا تو کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، ہم تو خالی صرف ایسے ہی مذاق کر رہے تھے، یہ ہنسی مذاق کر رہے تھے، یہ اصلی بات نہیں تھی۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا تمام صحابہ اکرام کو کہ نکلنا ہے لڑائی کے لیے، اور آپ نے جگہ بھی متعین کر دیا، دن بھی متعین کر دیا۔ صحابہ اکرام سب کوئی نکل پڑے۔ جو ایسے صحابہ تھے جو معذور تھے وہ نہیں نکلے تھے، جو منافق تھے وہ نہیں نکلے تھے۔ 3 صرف ایسے صحابہ تھے جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، اس کے باوجود نہیں نکلے۔ ایک کا نام تھا کعب ابن مالک، دوسرے کا نام تھا مرارہ ابن ربیع، اور تیسرے کا نام تھا ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 3 ایسے صحابہ تھے، ان کے پاس نہ نکلنے کا کوئی عذر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود سستی اور کاہلی میں ہمارے پاس تیز رفتار سواری ہے، ہم نکل جائیں گے، آج نکلیں گے، کل نکلیں گے، پرسوں نکلیں گے، یہاں تک کہ یہ لوگ نکلے ہی نہیں۔ اور لڑائی تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تقریباً 20 روز ٹھہرے، جانے میں 15 دن، وہاں پر 20 روز ٹھہرے۔ کتنے دن ہو گئے؟ 35 دن، اور پھر واپسی میں 15 دن اور لگ گئے۔ کتنے دن ہو گئے؟ 50 روز ہو گئے۔ اب 50 روز ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو منافقین تھے وہ لوگ آ کر کے عذر پیش کرنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول میری یہ پریشانی تھی، میری یہ پریشانی تھی، یہ پریشانی تھی۔ آپ نے ان کے عذر کو قبول کر لیا، مان لیا اور اسے چھوڑ دیا، لیکن یہ جو 3 صحابہ تھے ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے آ کر براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، کوئی ریزن نہیں تھا نہ جانے کا، صرف ہم اپنی کاہلی اور سستی کی بنیاد پر نہیں گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اب تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد کیا جاتا ہے، تم سے مکمل بائیکاٹ کیا جاتا ہے، کسی مسلمان سے تم بات چیت نہیں کر سکتے۔ وہ مسجد میں آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، بازار میں جاتے تھے، ملاقات ہوتی تھی، لیکن کس سے بات چیت نہیں کرتے تھے۔ 40 دن گزر گئے،
کہا کہ اب تم گھر والوں کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے۔ اس طریقے سے 50 دن گزر گئے، اور اس درمیان میں بہت سارے آفر بھی آئے، خاص طور سے کعب بن مالک کو کسی بادشاہ نے خط دے کر کے بھیجا اور کہا کہ اے کعب بن مالک، میں نے سنا ہے کہ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے، تم آ جاؤ، ہم تمہیں منسٹر بنا دیں گے، وزیر بنا دیں گے، ایک بڑا عہدہ تمہیں دے دیں گے۔ اس نے خط کو پھاڑ دیا اور پھینک دیا، کہ یہ دوسری آزمائش ہے۔ بہرحال اس طریقے سے ایسا معاملہ ہوا، 50 یہ لوگ روتے رہے، توبہ و استغفار کرتے رہے اللہ کی بارگاہ میں۔ 50ویں رات کے بعد فجر کے وقت حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز اس دن مسجد میں بھی نہیں گئے، اپنے فجر کی نماز اپنی چھت پر پڑھ رہے تھے کہ کسی نے آواز لگائی کہ اے کعب بن مالک تم خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، 3 شخص کے بارے میں جن کا معاملہ اللہ نے ملتوی کر دیا، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کے نفس بھی تنگ ہو گئے، وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، اور ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اب پناہ کوئی جگہ نہیں ہے صرف اللہ کی طرف ہے، ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یعنی ان تینوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی، اور سچائی کی بنیاد پر اللہ نے آیت نازل کی۔ بہت سارے لوگ ان لوگوں کو مشورہ دیتے تھے کہ جاؤ تم نبی کے پاس، کوئی بھی عذر کوئی بھی بہانہ پیش کر دینا، جیسے ہم کسی کام کے لیے بہانہ بنا دیتے ہیں تو تم بھی جاؤ کوئی بہانہ بنا دو۔ کہا کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی بہانہ ہے ہی نہیں، میں کیسے بناتا۔ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں یہ کہا، ہمیں اور آپ کو خطاب کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھی بن جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق جو سچے ہیں ان کا ساتھ رہنا ہے، نہ کہ جھوٹوں کو ساتھ رہنا ہے، کیونکہ سچوں کے ساتھ رہنے والے کو اللہ رب العالمین نے اس کی فضیلت بتلائی ہے۔ سورہ یونس کی 3 آیت ایک ہی عنوان سے متعلق ہے، میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 62، 63 اور 64 میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے ولی کون ہے؟ اللہ کے ولی کی کون سی صفت ہونی چاہیے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار یقیناً اللہ کے ولی پر کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غمگین بھی نہیں۔ خوف کا مطلب آئندہ سے اور غمگین پیچھے سے، مطلب جو کچھ ہو گیا ہے اس میں رنجیدہ نہیں ہے، دنیا میں کوئی رنجیدہ نہیں ہے، اور خوف قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہے۔ ولی کی کتنی صفت ہے یہاں اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، اور ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست۔ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست۔ تو آپ میں سے کون ہے جو اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں؟ اللہ کا دوست کون بننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ کچھ صفت ہے جو اپنے اندر پیدا کرنی۔ کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں بننا چاہ رہے ہیں؟ بننا چاہ رہے ہیں؟ تو اللہ کا ولی بننے کے لیے کون سی صفتیں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ اجمیر کی گلیوں میں ہم نے ولیوں کو ٹہلتے دیکھا ہے، سنا ہے آپ نے؟ اجمیر کی گلیوں میں ہم نے ولیوں کو ٹہلتے دیکھا ہے، مولا علی کو خواجہ کے حجرے سے نکلتے دیکھا ہے، نعوذ باللہ۔ اس طریقے سے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور وہاں پر سگریٹ کھینچ رہے ہیں، اور اتنے لمبے لمبے بال ہیں، ان کا لباس کا کوئی طریقہ نہیں ہے، گانے اور بازے بجا رہے ہیں، اور وہ ٹہل رہے ہیں اجمیر کی گلیوں میں، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں بتایا ہے کہ اللہ کے ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ 2 صفتیں اپنے اندر پیدا کر لو، تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ پہلی صفت ہے ایمان لانا، اور دوسری صفت ہے تقوی اختیار کرنا، یعنی مومن اور متقی
جو بھی انسان مومن ہے اور متقی ہے وہ اللہ کا کیا ہے؟ ولی ہے۔ جب انسان اپنے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی جتنا زیادہ پیدا کرے گا وہ اللہ کی اتنی ہی قربت حاصل کرے گا۔ اگر آپ اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں تو تقوی میں اضافہ کیجیے، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کیجیے، متقی بن جائیے، اور آپ جتنے متقی بنیں گے اللہ کی اتنی ہی قربت حاصل کریں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک باعزت وہ شخص ہے جو تم میں سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اور آپ اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں تو ایمان کے ساتھ تقوی میں اضافہ کریں، اور اگر ایسا ہم کریں گے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں خوشخبری ہے اور آخرت میں خوشخبری ہے، اور یہ لوگ بڑے کامیاب ہونے والے ہیں۔ لہٰذا یہ چند آیتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔